السلام علیکم۔ اچھا، اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون سا پروجیکٹ چوز کرنا ہے اور کون سا کب لسٹ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ شارٹ سی ویڈیو ہوگی 5 منٹ کی، اور میں ڈسکرپشن میں اپنے گروپ بھی دے دوں گا واٹس ایپ کا، اس کو بھی آپ فالو آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ایزی پروجیکٹ، ایزی سے مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایزیلی اپنا کور اپ کر لو، یعنی کہ جس کے اندر میں چاہتا ہوں ایزی میں نزدیک وہ ہوتا ہے جس کا فرنٹ اینڈ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ایک نیو پرسن جو آتا ہے اس کو اگر فرنٹ اینڈ HTML CSS کا نہیں آئیڈیا تو وہ ایسے ہی یعنی کہ وہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس چیز سے بچنے کے لیے یعنی کہ وہ پھر اس کے اندر ایڈیٹنگ وغیرہ کرواتے ہیں، آپ کو وائی وے میں فیل کر دیتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں پر ویب بیس پہ سلیکٹڈ تو کر لیتے ہیں لیکن وہ فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ پھر اور کافی زیادہ لینگویج ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں تو وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ PHP کے بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھو میں نے ایک اسکرین شاٹ لگایا ہوا ہے، بہت سارے لوگ کہیں گے ویب بیس کر لو PHP کر لو، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک لگایا ہوا ہے اسکرین شاٹ، اس طریقے کے میرے اس سیزن کے اندر کوئی 15 سے 20 اسکرین شاٹ میرے پاس ہیں بھی ہیں، اور میں نے صرف ایک ہی دکھایا، تو یہ ایک لیٹسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ 3 لڑکیاں جو ہے فائنل وائی وے میں فیل ہوئی ہیں، اور تینوں نے 30,000 جو ہے نا وائی وے کا دیا ہوا ہے، PHP تھا اور ویب بیس کے اوپر پروجیکٹ تھا۔ تو اس چیز سے میں آپ کو دکھانے کا مطلب کہ کبھی بھی کسی کے کہنے کے اوپر اگر وہ کہتا ہے کہ ویب بیس کے اوپر PHP کا سلیکٹ کر لو وہ ایزی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جائیں گے، اب کسی بھی گروپ کے اندر چل جاؤ وہ بولے گا PHP کا ویب بیس کر لو۔ پھر اگر آپ کسی کیمپس کے مین ایڈمن یعنی کہ ایڈمن ادھر کوئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سلیکٹڈ کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہم پروجیکٹ کروا دیں گے، تو وہی سب سے زیادہ فیل کروا رہے ہوتے ہیں، تو ہرگز بھی ان کے چال چکر میں نہیں آنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایزی، میں اپنے لیے نہیں بول رہا کہ میں ایزی پروجیکٹ ہے اس لیے کہ پائتھن کے سلیکٹ کرو، آپ کر سکتے ہو PHP کے بھی، لیکن PHP میں وہ سلیکٹ کرنا جس میں صرف PHP کا ٹول ہو اور SQL کا ٹول ہو، ٹھیک ہے؟ میں نے پچھلی بھی پریویس ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ، لیکن میں اس چیز کو ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ جو پائتھن والا فیل ہوا وہ اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے؟ یا کسی کو پاس اگر وہ پروف نہیں نہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس وہ مشورہ لینے جاتے ہیں وہ اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ آپ فیل ہو جاؤ گے، یہ پروجیکٹ بہت ایزی مشکل ہے، پائتھن بہت مشکل ہے، یہ چیز بہت مشکل ہے۔ حالانکہ یہ دیکھو میں میرے سیزن کے اندر میں نے تقریباً 20 سے 25 لوگوں کو فیس کیا، اور جن لوگوں کا PHP ویب بیس پہ تھا وہ فیل ہوئے۔ ریزن کیا؟ وہ لوگوں کے کہنے پہ PHP دیکھ لیتے ہیں ٹول نیچے، اور ساتھ پائتھن بھی ہوتا ہے، ساتھ مشین لرننگ بھی ہوتی ہے، ڈیپ لرننگ بھی ہوتی ہے، کسی کے C# ہوتی ہے، وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے جب وہ پروٹوٹائپ کے بعد فیل ہو کے سال ویسٹڈ کر لیتے ہیں۔ تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک اسکرین شاٹ بھی دیکھا، آپ اسے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہوگا؟ باقی میں آپ کو اپنا گروپ بھی دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور بتا دیتا ہوں کہ جو لسٹ وغیرہ کی ڈیٹ ہے وہ کب آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میں وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ تو یہ میرا گروپ ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں اپنی ویڈیوز کے۔ تو دیکھو یہ میں نے یعنی کہ لاسٹ ٹائم بھی اس طریقے سے ہوا تھا، میں نے SRS سے پہلے لوگوں کے پروجیکٹس وغیرہ جتنے بھی تھے نا مشکل ان کو چینج آؤٹ کروا دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ان کا میں نے ایزی پروجیکٹ رکھے تھے، جس کے اندر میں ایزی وہ سمجھتا ہوں جس کے اندر یعنی کہ فرنٹ اینڈ بھی نہ ہو SQL بھی نہ ہو، دو چیزیں ختم ہوئی تو آپ کا جسٹ کوڈ ہوتا ہے، اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھو اس طریقے سے میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ یہ والے اگر ہیں تو یہ اس طریقے سے میں ان کو بکس وغیرہ بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ آپ کی بکس وغیرہ ہیں، ان کو آپ ریڈ آؤٹ کر لو، ٹھیک ہے؟ آپ کے پائتھن میں ہیلپنگ ہو جاتی ہے، یہ بیسک ہے، C# ساری یعنی کہ میں شیئر کر دیتا ہوں تاکہ وہ ان کو کوئی ایشو نہ ہو۔ تو یہ ہماری جناب چھٹیاں ہو گئی ہیں 16 تاریخ تک، 17 کو آپ کی لسٹ ڈیٹ آئے گی، تو 15 16 کو یعنی کہ 15 یا 14 کو آپ کی وہ لسٹ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اناؤنسمنٹ کے اندر۔ تو جس بندے نے سلیکٹ کروانا ہو یا بنوانا ہو وہ اس کو فالو کر سکتا ہے میری ڈسکرپشن کو، اور میرے گروپ کو جوائن کر سکتا ہے، اور وہ مجھے کنیکٹڈ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس کے لیے ایزی پروجیکٹ چوز کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک دیکھو 16 تاریخ ہے اور 17 تاریخ کو آپ کی لسٹ لگے گی، ٹھیک ہے؟ جس لسٹ پہلے آ جائے گی، لیکن آپ نے جو سلیکٹڈ لسٹ ہوگی جیسے ہماری کیا کہتے ہیں ہماری ہوتی ہے ڈیٹ شیٹ، اسی طریقے سے وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ڈیٹ شیٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار ریفریش نہیں کرنا پڑتا، لیکن اس کے اندر یہ آپ کو بار بار ریفریش کرنا پڑتا ہے کیونکہ سلو آ رہے ہوتے ہیں، آپ کے نیٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو 10 بجے آپ بالکل لیپ ٹاپ آن کر کے اپنا اناؤنسمنٹ جو CS 101 ہے 601
9 ہے اس کو بار بار ریفریش کرو، نیچے لسٹ آتی جائے گی، آپ کو ان میں سے جو آپ کو لسٹ اچھے لگے، پروجیکٹ ایزی لگے، ان میں سے وہ والا پروجیکٹ سلیکٹڈ کر لینا ہے، اور سلیکٹ کرنے کے بعد لیو نہیں کرنا، اور اس کے اندر آپ گروپنگ وغیرہ اگر کر لو تو میرے خیال میں وہ بیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی دوسری چیزوں کی طرف اگر آپ کو کوئی گروپ نہیں کرتا تو اس کی لک ہے، لیکن اگر آپ دو دوست ہیں تو گروپ کر لو تو آپ کے لیے بیسٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیمنٹ بھی آف ہو جاتی ہے، اور ایک کے ساتھ دوسرا جو ہے وہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایزیلی پاس ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا سین ہے، آئی ہوپ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ تو یہ ایک شارٹ سی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اینڈ مور ڈیٹیل کے لیے ڈسکرپشن سے گروپ کو جوائن کر لیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔